میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے جو جج صاحبان تھے وہ تب ٹھیک تھے کہ اب ٹھیک ہیں، اور اگر نیب نے اپیلیں واپس لے لیں تو کیا کورٹ اپنے طور پر نہیں تھا چلا سکتا؟ ہمارے ساتھ سینئر قانوندان عارف چودھری صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ نعیم پنجوتا صاحب ہوں گے، اور مصدق عباسی نیب کو بڑے اہم عہدے پہ ہیڈ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہوں گے۔ عارف چودھری صاحب، یو آر دی سینئر موسٹ امانگ دی تھری گیسٹس، آپ سے میں سٹارٹ کروں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کیا ہمارا قصور ہے، ججوں کا قصور ہے؟ اس وقت ٹھیک تھے، اب ٹھیک ہیں؟ اور ایک بڑا بنیادی سوال میرے ذہن میں آتا ہے، نیب تو کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے نہیں چلانا، ہمیں انٹرسٹ نہیں اپیل چلانے میں، یہ کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ تو تھی نہیں حضور، یہ تو سرکار کی طرف سے کمپلینٹ تھی، یہ تو کورٹ خود بھی چلا سکتی تھی یا نہیں چلا سکتی تھی؟ وہ کہیں نیب آپ نے نہیں کرنا، لیکن یہ کرپشن کا معاملہ ہے اور یہ قومی معاملہ ہے، تو کیا یہ آگے چل نہیں تھا سکتا معاملہ بجائے اس کے کہ ٹوٹلی ایکوٹ کر دیا جاتا؟ باجوہ صاحب، لیٹ 80s میں امریکہ میں تھا تو اس وقت جان گوٹی جو مافیا کے چیف تھے ان کا کیس چل رہا تھا، یہاں بھی وہ سسلین مافیا کا ذکر کیا گیا تھا، سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کیا تھا، کوسا صاحب نے، تو وہ ان کا کیس جب چل رہا تھا تو انہوں نے کسی ایک شخص کو قتل کیا تھا، تو وہ جو ٹیپ تھی اس زمانے میں وہ جب چلائی جا رہی تھی تو جو جوری تھی ساری جوری کہہ رہی تھی کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا، حالانکہ اس نے کلیئر آواز آ رہی تھی کہ کل ہم، اور وہ جان گوٹی کی آواز تھی۔ اس میں سے جوری میں سے ایک جو جورر تھا اس نے کہا جی آواز تو مجھے بڑی کلیئر سنائی دے رہی ہے، تو اگلے دن وہ جوری میں بھی نہیں تھا اور اس دنیا میں بھی نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی ریاست ہے کہ یہاں جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے کرے، اور پھر لوگوں کو خاص طور پہ وکلاء کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں بھی قانون شنون کا نہیں پتہ، اور وہ آبزرویشن یہ تھی اسی بینچ کی تھی کہ بلکہ ان کے ساتھ ایک دوسرے ممبر تھے ان کی تھی کہ جناب مریم نواز والے کیس میں کہ اگر کل کو یعنی خود نواز شریف صاحب بھی یہ کہیں کہ یہ فلیٹ میرے ہیں تو یہ ذمہ داری پراسیکیوشن کی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے، نیب یہ ثابت کرے کہ یہ اپارٹمنٹ ان کے ہیں۔ تو اس میں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرح بدلتی ہیں۔ یہ پاکستان جو ہے اب تک جس سطح پہ پہنچا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بیانیہ دیا ہے، جو آپ نے نیریٹو اور جس طرح آپ نے یہ تفصیل بیان کی ہے، یہ کافی ہے سب لوگوں کے لیے، اور اس سے پہلے بھی لوگوں تک تو یہ بات کلیئر ہے کہ ہر شخص، جب میرے جیسا شخص بھی برطانیہ میں جاتا ہے، امریکہ میں جاتا ہے، جب وہاں ہمیں ان کی پراپرٹی دکھائی جاتی ہے۔ برطانیہ میں مجھے پچھلے دنوں جب میں گیا تو بار بار ایک شخص جو دوست میرا تھا مجھے لے کے جاتا تھا کہ یہ ہے وہ اپارٹمنٹ جہاں وہ رہ رہے ہیں، اور یہ ہیں وہ لوگ جو اس کے اندر رہ رہے ہیں، اور یہ ان کی مالیت ہے۔ کون ہے جو نہیں جانتا اس ساری صورتحال میں؟ وہی بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ہماری عدلیہ کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری بات بھی آپ نے بڑی بجا کہی کہ یہ کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ نہیں تھی، اس میں والیوم 10 بھی تھا، اس میں انویسٹیگیشن جو تھی وہ جے آئی ٹی کی بھی تھی، اور کئی والیوم تھے، جس سارے والیوم کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا۔ وہ سپریم کورٹ کے ججز جو تھے جنہوں نے اسے نااہل قرار دیا تھا وہ کسی ایویڈنس کی بنیاد پر کیا تھا، اور وہی ایویڈنس جو تھی ساری کی ساری نیچے کورٹ کے پاس تھی جس نے سزا دی تھی۔ اب یہ ہائی کورٹ جو تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس نے تو اپنے آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی نظر میں پہلے تو خیر یہ عدلیہ ایک صرف ہائی کورٹ ہی نہیں اسلام آباد بلکہ تمام عدلیہ جو ہے ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب جو کہتے ہیں کہ جناب آئین کے سے ہٹ کے تو میرے ساتھ بات ہی نہ کریں، آئین میں یہ نہیں لکھا کہ یہ اعلیٰ عدلیہ ہے، لیکن اس سارے عمل کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، یہ ان کا سرمایہ لوٹا گیا ہے، اور اس میں یہ کیس عمران خان نے کوئی اپنی طرف سے نہیں بنایا تھا، یہ عمران خان کو تو یہ سمجھے کہ بنا بنایا کیس مل گیا تھا، اور جس رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس رپورٹ کی بنیاد پر تو یہ ایک دفعہ معاملات کو طے کر دیتے اور یہ فیصلے آ جاتے انصاف اور قانون کے مطابق تو پاکستان کی سمت درست ہو جاتی۔ لیکن آپ تو اس کے کلابے ملائے نا اور سارے سسٹم کے ساتھ کہ وہاں انہیں کہہ کے گارنٹی کر کے کہ آجو جناب تمام معاملات طے ہیں، آپ آئیں گے، آپ کا شاہانہ استقبال ہوگا، اسٹیٹ پروٹوکول ہوگا، اور سب دنیا کو بتایا جائے گا کہ جناب نیکسٹ پرائم منسٹر آپ کے یہی ہیں، اور آپ جو مرضی سوچیں۔ اب حالت یہ ہے اس پرائم منسٹر کی کہ لوگ ان کی کسی پارٹی کے شخص کو بھی وہاں برداشت نہیں کر رہے، لیڈر کو بھی،
اور جب وہ جاتے ہیں تو لوگ ان پہ پتھراؤ کرتے ہیں. یہ تو عوام کی حالت ہے. عارف چودھری صاحب یہ اوپن ٹرائل یہ بھی رائٹ ہے, مطلب ایک ملزم کا بھی حق ہے یہ کہ مطلب اوپن ٹرائل کیا جائے. چلیں اور کچھ نہیں ہے, جیل میں کرنا ہے بھائی, سیکیورٹی کے مسائل ہیں, 100 اور مسائل ہیں, مان لیا, وہ یار صحافیوں کو ہی بلا لیں وہاں پہ, کم از کم ایک سامنے تو ہو جائے سارا کچھ. اور یہ جو کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے جو ہمارے آئین و قانون کے اندر لکھا ہوا ہے, جو رائٹس ملنے چاہیے ایک ملزم کو بھی, یہ ان سے بھی انکاری ہوئے ہیں. اس پہ اس کا سد باب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس میں اگر داد رسی چاہے کوئی تو کس سے چاہے؟ باجوہ صاحب, آپ نے ایک چیز تو دیکھی کہ یہ جو اس وقت سارا عمل ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ جی انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اب یہ صورتحال ہے کہ بے انصافی نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے. آپ نے یہ جو 4 ہفتے کا کہا, وہ دیکھیں 4 ہفتے کی ڈائریکشن دی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور ناٹ ود اسٹینڈنگ دی فیکٹ کہ اس وقت یہ ججمنٹ جو تھی یہ بھی آ رہی تھی, یہ جو آ چکی تھی, یہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سٹے کر دی تھی پروسیڈنگز, اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایک بیل کے کیس میں جب ان کا بیل کا معاملہ تھا تو وہاں بیل دینے کی بجائے انہوں نے کہا 4 ہفتے میں آپ کے کریں. اور جبکہ ڈویژن بینچ جو ہے اس کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ ٹرائل جو تھا یہ ویشیٹ ہوتا ہے جو جیل میں ہے, اور جیل میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ڈویژن بینچ کا فیصلہ جو تھا وہ غالبانہ تھا اور اس کے مطابق انہیں پیش کرنا تھا. لیکن یہ ایک پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, آئین کے مطابق فیصلہ تھا. اور جب نئے چیف جسٹس نے فیصلہ کیا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ فیصلہ عمر تا بندیال کا نہیں تھا, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. انہوں نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا. انہوں نے یعنی 90 دن کے اندر انتخابات نہ کرانے والا عمل جو تھا, اس کے جو ذمہ دار تھے, جو پارلیمنٹ تھی, جو اس وقت گالیاں دے رہے تھے, جو آئین کی توبالا کرنے کے لیے باہر آ کے حملہ کر رہے تھے, فضل الرحمان جلوس نکلوا رہا تھا, سارے کے سارے اس میں شامل تھے, ان کو نہیں پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ جناب پریزیڈنٹ جو تھے یہ پریزیڈنٹ کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے کیوں نہیں اناؤنس کیا. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ دیکھیں. اور ایک اور بات, ابھی ایک 26 صفحے کا لیٹر لکھا ہے عمران خان نے, جس میں انہوں نے یہ ان تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہی ہیں, ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور وہ بھیجی گئی ہیں چیف جسٹس صاحب کو. تو چیف جسٹس صاحب مجھے نظر نہیں آتا کہ اس معاملے میں بھی کچھ کریں. نہیں سر, چودھری صاحب ایسے نہ کہیں. صادق عباسی صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہمیں, تھینک یو ویری مچ سر آپ نے جوائن کیا. سر یہ کہیں پہ ہوتا ہے کہ پہلے بتا دیا جائے کہ جناب اتنے ٹائم فریم کے اندر میں نے کیس نمٹا دینا ہے, ختم کر دینا ہے میں نے, اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے. اور مختلف معاملات آپ جو قانونی ہوتے ہیں وکلا کہیں پہ مصروف ہیں, یا شہادتیں زیادہ لمبی ہو گئی ہیں, اور یا جو بیانات ہیں وہ زیادہ لمبے ہو گئے ہیں, وہ چل رہے ہیں, یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ہفتوں میں ختم کر دینا میں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اصل مقصد پیچھے دیکھیں نا, مشن کیا ہے. مشن یہ ہے کہ پہلے عمران خان کی آواز کو بند کرنا تھا, اور دوسرا مشن یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا جسم کو بند کرنا تھا, تاکہ ان کی جو جھلک ہے کسی کو نظر نہ آ جائے. باقی جہاں تک کیس کا ہے, اس کی لیگلٹی کا ہے, اس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہفتوں کا ٹائم جج دیا کہ میں نے اس میں سزا سنانی ہے, تو اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ملافائی انٹینشن یا منزیا ان پلاننگ. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی مائنڈ سیٹ اپنا پہلے دکھا دیے. ول یو کال اٹ عدل و انصاف؟ عدل و انصاف تو ایسے تو نہیں ہوتا. وہ تو کہے گا جی میں سنوں گا, ایک ایک کو سنوں گا, کراس کوسچننگ کروں گا, ڈیلیبریشن ہوگی, اور اس کے بعد میں ڈیسیژن دوں گا. تو یہ ایک پری کنسیوڈ پلان ہے, پری کنسیوڈ سارا کیس ہے. اور حالانکہ سائفر کا کیس از نو کیس, وہ کیس ہے ہی نہیں, کسی اینگل سے کیس بنتا ہی نہیں ہے. بیکاز پرائم منسٹر کو یاد رکھیں کہ ہی از اے چیف ایگزیکٹو آف فیڈریشن. اس کے سامنے جب ایک ایسی بات آتی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کو جب انٹرفیئر کیا جا رہا ہے, بیکاز ہم کہتے ہیں پولیٹیکل سسٹم از مدر آف آل دا سسٹم, اس کو تھریٹ آتا ہے تو وہ اس چیز کو جمہور کے سامنے لے کے جاتا ہے, اور اپنے اوتھ کے اندر 148 آرٹیکل کے تحت اس اوتھ میں جو اس کے 148 میں ایک تو کورٹ میں جا نہیں سکتا کیس. دوسری بات یہ کہ اس کا آرٹیکل جس طرح وہ اوتھ لیتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ میں
ملک کی فلاح و بہبود عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر کام کروں گا، ملک کی عزت کے لیے کام کروں گا اور اس کے وقار کے لیے کام کروں گا قانون اور دستور کے مطابق. یہ چیز وہ پبلک کے سامنے لے کے گئے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایک بہت بڑا ملکی راز فاش کر دیا ہے. اٹ واز اے پولیٹیکل ایک لیٹر تھا جسے آپ سائفر کہتے ہیں. اس میں پولیٹیکل سبجیکٹ تھا، پولیٹیکل اس کے کنٹینٹس تھے. اس میں کوئی ایسی ملکی سالمیت یا اس پہ کوئی حرف یا اس پہ کوئی قدغن لگنے والی بات تو نہیں تھی. تو وہ انہوں نے صحیح لا کے حساب سے، کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، اپنے اوتھ کے حساب سے عوام کے سامنے بات کو لے کے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو اوریجنیٹر ہوتا ہے نا جی کسی لیٹر کا، یہ سیکرٹ لیٹر کا ایک پروسیجر ہے اس کو ہینڈل کرنے کا. وہ پروٹوکال یہ ہے، رولز آف بزنس یہ ہے کہ اوریجنیٹر اس کو ڈاؤن کلاسیفائی کر سکتا ہے. اس کا اوریجنیٹر منسٹری آف فارن افیئرس ہے.